محملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، محرم الحرام ختم ہونے کو ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی سفر المظفر کی ابتدا ہے۔ ماہ سفر کے مہینے میں لوگوں کے اندر چند وہم پائے جاتے ہیں، میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی معاملہ اس کے ساتھ کسی نحوست کو جوڑ دیا جائے، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیماری آئی تھی۔ کوئی کہتا ہے اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کریں گے تو ختم ہو جائے گا، نکاح کریں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ شہروں میں کم اور دیہاتوں میں یہ مصیبت زیادہ ہے، اور اس حد تک ہے کہ باقاعدہ اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے نکاح کی تاریخ ماہ سفر میں رکھی ہے تو جا کے کینسل کروا دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، یہ مہینہ تو نحوست والا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پورے قرآن کریم، حدیث پاک، صحابہ کرام کی تعلیمات میں کہیں نہیں ملتا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس سمجھنے والوں کے اوپر رد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا ادوا ولا طیرہ ولا حامہ، کہ یہ تمہارے توہمات ہیں، سفر کے متعلق اس چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ملتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں سفر میں ملتی ہیں۔ ماہ سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شادیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، اور ایک حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شادیاں ہیں یہ ماہ سفر میں، تو ان دونوں کے ساتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نباہ ہو گیا تھا، نہ کوئی طلاق ہوئی ہے، نہ کوئی نکاحوں کا معاملہ خراب ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب سب سے افضل شخصیت کا نکاح اس مہینے میں ہو تو اس مہینے میں کم از کم یہ تو آپ نہ کہیں نا کہ اس کو منحوس ہے یا ایسے ہے۔ ایک دوست نے مجھے ایک دن ایک بات کہی کہ ہم فلاں شخص کے پاس گئے تعویذ لینے کے لیے، تو اس نے ہمیں تعویذ دیا اور کہا کہ اگر آپ یہ رشتہ سفر کے مہینے میں نہ کرتے نا تو آپ کا رشتہ چل جاتا۔ چلو بہرحال میں برکت کے لیے تعویذ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تعویذ کے نام پہ، عملیات کے نام پہ، دم کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت میں ایسے جاہل پیر ہوتے ہیں جن کو کخ بھی نہیں پتہ دین کے بارے میں، لوگوں کو ایسی باتیں کر دیں گے۔ حالانکہ سفر کے مہینے میں دو ام المؤمنین بنتی ہیں، قرآن انہیں وازواجہ امہاتم کہتا ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے۔ تو اس مہینے کی 7ویں تاریخ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا۔ تو اگر غلط تھا تو اللہ جل شانہ روک دیتے، چلو اللہ نے نہیں روکا تو بعد میں کوئی صحابی تو بتا دیتا کہ حضور علیہ السلام چھپ کے ہمیں بتا گئے تھے لہذا آپ سفر میں کام نہ کرنا، تو صحابہ نے بھی نہیں بتایا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ سے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں۔ ایسے وہم والے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان سے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عام آدمی کا دماغ خراب کریں گے۔ ایک جاہل 2 نمبری کوئی دم والا تھا، یہاں ہمارے شہر کی بات ہے، میرے ایک شاگرد نے مجھے کہا کہ استاد جی اس کے پاس چلتے ہیں، آپ کو میں دم کراؤں گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری تھوڑی طبیعت خراب تھی ان دنوں میں نے ان سے پوچھا کہ یار بندہ ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا آدمی ہے، تو میں اپنے شاگرد مولوی صاحب پر اعتماد کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ جب ہم وہاں گئے تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے کہا جی آپ کیا علاج کرتے ہیں؟ کہ جی ہم قرآن حدیث سے دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ایسا دم تو ہونا چاہیے، چلو آپ میرے اوپر دم پڑیں۔ تو انہوں نے دم کیا اور کوئی حساب کتاب کیا اور مجھے کہا آپ کل صبح آنا۔ میں نے کہا بھائی ہم 6 کلومیٹر سفر کر کے تیرے پاس آئے ہیں، کل دوبارہ میرا کوئی کام ہو سکتا ہے، آج ہی دم کر دو۔ نہیں ابھی مغرب ہو چکی ہے، ابھی دم نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں سوچنے لگا کہ ہم نے قرآن حدیث صرف پڑھا نہیں ہے، الحمدللہ اس پہ ٹاپ کیا ہے، پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزر گئی ہے، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ مغرب کے بعد دم کرنا منع ہو۔ چلو معلومات میں اضافے کے لیے میں پوچھ لوں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی مغرب کے بعد دم نہ کرنے کی کوئی ریزن؟ کہتے ہیں ہاں وجہ ہے، فرمائیں۔ کہتے ہیں شام کے بعد جن گرفتار ہو جاتے ہیں، تو جب وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کا علاج ممکن نہیں رہتا۔
اسی لیے آپ صبح آنا نا جب جن کھل جائے گا تو مجھے ہنسی آ گئی، تو وہ میرے شاگرد کو کہتے ہیں یہ بندہ تو ہنستا ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا شام کو بچوں کو گھر بٹھا دو، دروازے بند کر دو کہ اوپر سے بلائیں آتی ہیں، جنات آتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے، یہ تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ حضور فرمائے شام کو کھل جاتے ہیں، تو کیا شام کو گرفتار ہو جاتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ سمجھا دیں۔ جب اس پہ یہ بات کھلی نا کہ میں کون ہوں، تو کہنے لگا وہ سب مجھے پتہ نہیں تھا، بس وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا کسی وجہ سے، دم آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی دم کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اب میں آپ سے دم نہیں کراؤں گا، آپ کذاب ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے دین کو تجارت بنا رکھا ہے، لہٰذا ایسے آدمی سے میں نے دم کرایا، کل تم لوگوں کو جا کے کہو گے اب میں تو اتنے مولویوں کا علاج کرتا ہوں۔ تو ایسے وہم والوں کا معاملہ ہے۔ یہ سفر مہینہ بھی یہی ہے، سفر کا مہینہ شروع ہوگا، آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، میسج چل جاتے ہیں، کالز آ جاتی ہیں، یہ فارورڈ لوگوں کے ٹیکسٹ چلتے رہتے ہیں کہ جی مصیبت والا مہینہ شروع ہے، اس میں نحوستیں آسمان سے اترتی ہیں، ذرا خیال کرنا، اس میں یہ معاملات نہ کرنا۔ تو میں آپ کو اسی لیے اس مہینے کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے بتا رہا ہوں، ایسا ٹیکسٹ کوئی آپ آگے فارورڈ نہ کرنا، ایسا میسج کوئی آگے نہ چلانا، نہ ایسے کسی بندے کی بات پر آپ اعتماد کرنا کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھے فون پر کہا کہ مفتی صاحب آپ سفر کے مہینے پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی پوچھے۔ کہتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اس مہینے میں، اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، تو جب اس مہینے میں حضور پر بیماری آئی ہے تو اس وجہ سے تو ہم اسے منحوس کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی بیمار ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر آپ کا یہی اصول مان لیں تو پھر نعوذ باللہ ربیع الاول بھی منحوس ہو جائے گا کہ اس میں تو نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں اس مہینے میں۔ تو ہم کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے مطابق جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بیماری آئی ہے وہ منحوس ہے، تو ربیع الاول پھر اس سے بڑھ کے منحوس ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اس بنیاد کو، اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ ان معاملات سے بندے کو بچنا چاہیے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔